ہم 24 گھنٹے بعد سب کو رہا کر دیں گے۔ پولیس کے چکر سے سب بچتے ہیں، نقصانات کی تلافی ہو جائے گی تو سب خاموشی سے نکل جانا بہتر سمجھیں گے۔ ڈکیتی بینک کی ہو تو اخبار شور مچا دیتے ہیں، یہ معاملہ تو ایسا دبے گا کہ بعد میں کسی مسافر نے ذکر بھی کیا تو ہوٹل والے اسے صاف جھوٹ قرار دیں گے اور اس کی تردید بھی شائع کر دیں گے۔ ہم بالکل محفوظ۔ استاد یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ کیوں اٹھا لایا ہے؟ تم سب اندھے ہو کیا؟ استاد ہنسا۔ اسے پہچانتے نہیں؟ یہ ایک مفرور اشتہاری مجرم ہے، اس کی گرفتاری پر 10,000 کا انعام ہے، اسے ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ 10,000 کے علاوہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم کتنے قانون پرست شہری ہیں۔ بعد میں کسی نے جھوٹے سے بھی شک کا اظہار کیا ہم پر تو ہمارے پاس یہ سند ہوگی کہ ہم مجرم نہیں، مجرموں کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرنے والے شریف آدمی ہیں۔ اس نے فخر سے ان سب کی طرف دیکھا جو اسے استاد مانتے تھے۔ وہ سب اچانک اس کی استادی اور اس منصب کے لیے اس کی غیر معمولی صلاحیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں بے ہوش بنا سب کچھ سنتا رہا تھا۔ ستم ایجاد تقدیر کا یہ تازہ شاہکار تھا کہ اس وقت رابعہ کے پیکر میں حسن و ناز آفرینی اور اس کے ملبوس دل وحشی کی حسرتوں کا نظارہ کرنے کی بجائے میں دست و پابستہ اس فرش خاک پر پڑا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں وہی ستم کش انتظار رہتا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند۔ اگر صرف 1 منٹ پہلے ہی میں نکل گیا ہوتا، وہ اسکوٹر سوار اس کار سے نہ ٹکراتا اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے نہ رکتا تو میں اور رابعہ نکل جاتے۔ بے شک اس کے بعد ڈاکے کی نیت سے آنے والے ہوٹل کو پروگرام کے مطابق ضرور لوٹتے، لیکن ہم بہرحال محفوظ رہتے۔ یہ سب قدرت کے کھیل تھے۔ عین وقت پر ایک شخص کو اسی طرح غیب سے نمودار ہو کے ان ڈاکوؤں کی گاڑی سے ٹکرانا تھا۔ قدرت کا مقصد محض ان کی اور میرے پروگرام میں رخنہ اندازی تھا، اسے حادثے سے دوچار کرنا نہیں۔ چنانچہ اسکوٹر والے کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ نقصان مجھے صرف اس حد تک ہوا تھا کہ ایک شام جو اس کے حسن آرائی انجمن آرائی کی شام تھی، شب فراق کی تنہائی پر تمام ہوئی، وہ من ہی من میں شرماتی آرائش خمِ کاکل سے اور جمال لب و رخسار سے جادو جگمگاتی اسی لباس میں جانے بہار اور رشک گلستان بنی آئی ہوگی، میری منتظر نگاہوں کی دید اور میرے اشتیاق و اضطراب کا نظارہ کرنے، لیکن اسے کوئی نہ ملا ہوگا اور اس کا دل بجھ گیا ہوگا، آنکھوں میں ستاروں کی جوت مر گئی ہوگی اور اس نے بڑی مایوسی کے ساتھ میری واپسی کا انتظار کیا ہوگا، یہ سمجھا ہوگا کہ اسے یوں محو انتظار دیکھنا بھی میری شرارت ہے اور میں اسے کہیں چھپ کر دیکھنے میں محو ہوں۔ پھر انتظار تشویش میں ڈھل گیا ہوگا اور اب وہ اندیشہ ہائے دور دراز کا شکار اپنے کمرے میں پڑی رو رہی ہوگی، یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوگی کہ اب وہ کیا کرے۔ اسے مشورہ دینے والا بھی تو کوئی نہیں کہ اسے پولیس سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ پولیس کے پاس جانے سے صورتحال کتنی مضحکہ خیز ہو جائے گی، وہ ہنسیں گے اور کہیں گے بی بی وہ اغوا ہوا ہے یا نہیں، ہم تو اسے پہلے ہی گلی گلی گھر گھر تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ رات کو محسن کا فون آئے گا تو وہ کیا بتائے گی، اور محسن کہے گا کہ میں کتنا سمجھا کے آیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے گا۔ معلوم نہیں وقت کیا ہوا ہے، ممکن ہے اب تک اس کی کوئی کال آ چکی ہو۔ میرے ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ میں وقت دیکھنے سے قاصر تھا اور کمرے کے اندر رات کا اندازہ تو ہوتا تھا، وقت کا نہیں۔ اس غیر متوقع حادثے نے ہوٹل میں رہنے والوں کو اور منتظمین کو بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ یہ ڈاکو اگر کامیاب ہو جاتے تو اس وقت 18-20 دولت مند مسافر اپنا سب کچھ گوا چکے ہوتے۔ لو میرج کے بعد ہنی مون منانے کے لیے اس ہوٹل میں قیام کرنے والے اب تک یرغمالی بن چکے ہوتے، صرف پرنسس صوفیہ ان کے ہاتھ نہ آتی، مگر اس بارے میں بھی پورے یقین کے ساتھ کچھ کہنا دشوار تھا۔ اگر وہ میرے خرمن عقل و ہوش پر بجلی بن کے گرنے کے لیے 16 سنگار میں دیر لگاتی تو میری مشتاق نگاہوں کی جگہ خونا شام ڈاکو اس کا استقبال کرتے۔ انہیں بعد میں پتہ چلتا کہ وہ جسے پرنسس سمجھ کے اٹھا لائے ہیں وہ ایک وکیل ہے، کون جانے وہ صنعت کار کی بیٹی بھی کسی ہیڈ کلرک کی دختر ہو اور زمیندار کا بیٹا اسی دفتر کا بابو۔ پرنسس کی طرح انہوں نے بھی اصلیت پر شان و شوکت کا پردہ محض خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ڈالا ہو۔ ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ پرانے مجرم نہیں ہیں اور کسی خطرناک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایسا ہوتا تو وہ مجھے پولیس کے پاس لے جانے اور میرے عوض 10,000 کا انعام حاصل کرنے کی کبھی نہ سوچتے۔ 10,000 کی رقم ڈکیتی کی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث ہونے والے مجرموں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ انہیں پولیس کے ریکارڈ پر خود کو نیک نام اور قانون کا معاون ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
اور نہ پولیس انہیں یہ سند دیتی ہے۔ یہ اس میدان میں نوواد کھلاڑی تھے اور ان سے نبٹنا مشکل نہیں تھا۔ مجھے اغوا کر کے لانے والے مجھے نہتہ کر چکے تھے، لیکن ان کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اپنے خالی ہاتھوں سے بھی میں ان سب کے آملیٹ بنا کے پارسل کر سکتا ہوں۔ میرا ابتدائی اندازہ بظاہر درست ہی تھا کہ وہ گیراج میں کام کرنے والے مکینک ہیں۔ جس کمرے میں انہوں نے مجھے ڈال رکھا تھا وہ بھی آئل اور گریس کی بو سے معمور تھا۔ اس کے فرش پر میل کی سیاہ چکنی تہ تھی اور جو دیوار مجھے نظر آ رہی تھی وہ بھی کسی گھر کی اجلی دیوار نہیں تھی۔ کمرے میں فرنیچر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ یہ جگہ گیراج بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ کراہنا شروع کیا۔ اسے ہوش آ رہا ہے؟ نوجوان ڈرائیور نے کہا۔ اس کا منہ بند رکھنا ضروری ہے استاد، دوسرے نے کہا۔ یہ چلانے لگا تو؟ ابے کیسے چلائے گا؟ استاد محترم نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں بند رکھی اور کراہتے ہوئے پانی مانگا جو ایلومینیم کے ایک گلاس میں پیش کیا گیا۔ استاد نے میرا سر تھام کے اٹھایا اور میں نے بڑی مشکل سے 2 گھونٹ لیے۔ ایک سورما میرا ہی ریوالور لے کر میرے سامنے کھڑا رہا۔ اس کا مقصد مجھ پر یہ واضح کرنا بھی تھا کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور اگر میں نے ہنگامہ برپا کیا تو مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوٹ کا اثر باقی تھا اور میرے سر میں ہتھوڑے چل رہے تھے، لیکن میں زندگی میں اس سے کہیں زیادہ سخت جسمانی تشدد برداشت کر چکا تھا۔ میری بات سنو، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، خیریت چاہتا ہے تو چپ چاپ پڑا رہ، استاد نے کہا۔ میں خاموش ہی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، میں نے لجاجت سے کہا۔ میں بالکل شور نہیں مچاؤں گا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ میری بے بسی کا نظارہ ان کو اپنی قوت کا احساس دلا رہا تھا، ان میں اعتماد پیدا کر رہا تھا۔ تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے یوں کہا جیسے مجھ پر نزا کا عالم طاری ہے۔ تم لوگوں کے پاس ریوالور ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، یہ میرا ہی ریوالور ہے۔ اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کروں تو تم مجھے گولی مار سکتے ہو یا نہیں؟ اکیلا آدمی، میں اکیلا ہوں، تم 4، پھر بھی ڈر ہے؟ میرا سوال براہ راست ان کی جرأت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے سے خاموش مشورہ کیا اور ذرا سی دیر کے لیے کمرے کے آخری گوشے میں چلے گئے جہاں سے میں صرف ان کی سرگوشی سن سکتا تھا۔ بالآخر ان کی کانفرنس ختم ہوئی اور سب سے کم عمر اور جوان شخص یعنی ڈرائیور نے میرے ہاتھ پاؤں سے لپٹی ہوئی رسی کی گرہ کھولنے کا خطرہ مول لیا۔ استاد کے ساتھ دوسرا شخص بھی فلمی ویلن کی طرح ریوالور لے کر میرے مقابل آ گیا۔ اب ایک تھوڑا سا میرے دائیں ہاتھ پر تھا اور دوسرا بائیں ہاتھ کی جانب۔ وہ یقیناً خود کو اس آتشی اسلحے کی توانائی کے سبب بہت بہادر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دونوں پیر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور تھوڑے سے پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کی ایک انگلی ریوالور کے ٹریگر پر تھی، جو ایک خطرناک بات تھی۔ کسی بھی اناڑی سے اندازے کی ذرا سی غلطی حادثاتی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ میں نے ہائے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دی اور خاصی کوشش کے بعد دیوار سے پیٹھ لگا کے بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ اب اس پورے کمرے کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ واقعی گیراج تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ موٹی سی لمبے تختے کی بینچ بنی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے حصے میں بدے اور بدوزہ پٹ رکھے ہوئے تھے، کچھ بند اور کچھ کھلے ہوئے۔ اندر ہر قسم کا کاٹ کباڑ جمع تھا۔ بینچ پر انجن کے پرزے ڈھیر تھے اور نیچے 2 نامکمل انجن رکھے ہوئے تھے۔ اسی دیوار پر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے سپنرز ترتیب سے آویزہ تھے کہ سیٹ کا ایک سپنر بھی کم ہو تو جگہ خالی نظر آئے۔ زیر مرمت گاڑیاں یا تو باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھیں یا پچھلے حصے میں کوئی احاطہ یا میدان تھا۔ بیشتر گیراج اسی طرح زمین پر ناجائز تصرف سے چلتے تھے۔ میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ سے کلائیوں کو رگڑتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو کیا کہے گا، یہی نہ کہ تجھے چھوڑ دیں، استاد نے قاعدے حسب اختلاف کی حیثیت سے کہا۔ وہ تمہاری مرضی ہے، میں نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے مجھ پر کیا الزامات ہیں؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنی لا علمی پر شرمندگی کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ ہمیں معلوم ہے تجھ پر قتل اور ڈکیتی کے الزام ہیں، ایسے ہی تو کوئی اشتہاری مجرم نہیں بنتا۔ میں نے 5 قتل کیے ہیں، کیے تو 11 ہیں، مگر پولیس نے مقدمہ 5 کا بنایا۔ میں نے بڑی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیر کے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے پرسکون انداز میں بہت بڑے بدماشوں کی شان استقصار تھی جس سے وہ متاثر ہوئے۔ چوری ڈکیتی کا حساب رکھنے والے تو رکھتے ہوں گے، میں تیسری بار جیل سے بھاگا ہوں، تم لوگوں نے تو ابھی جیل کو باہر سے دیکھا ہوگا۔
3 کی نظروں میں اس اعزاز سے محرومی پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ استاد صرف اس لیے استاد ثابت ہوا کہ وہی ایک مرد تھا جس نے جیل یاترا کی تھی۔ میں رہا ہوں 6 مہینے، وہ بولا۔ 6 مہینے؟ میں نے ہنسنا شروع کیا۔ جیب کاٹی تھی یا مار پیٹ کی تھی؟ ایسے گھٹیا جرم پر اتنی کم سزا ہو سکتی تھی، لیکن میری ہنسی نے استاد کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ مشتعل ہونے لگا۔ دیکھو، میں تمہارے فائدے کی بات کروں گا، ہو تم بھی اپنی ہی ذات کے۔ میں نے کہا، ہمارے ہی نقش قدم پر چل رہے ہو تو ہم سے کچھ سیکھ لو، کام آئے گا۔ یہ ڈکیٹی کی پہلی واردات تھی نا جو تم کرنے والے تھے؟ میرے سوال پر وہ بری طرح چونکے۔ تو مکر کر رہا تھا سور کے بچے؟ استاد نے میرے ایک لات ماری۔ میں اسے پیر کے پنجے سے پکڑ کر مقدر کی طرح گھما سکتا تھا اور ان سب کو اسی مقدر سے لمبا لٹا سکتا تھا۔ وہ گولی چلاتے تو استاد مکرم میں سوراخ کرنے کا خطرہ مول لیتے، لیکن میں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ میں نیچے لڑکا اور پھر کراہتا ہوا اٹھا۔ غلطی تم لوگوں کی تھی، میں نے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا۔ تم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کیسے فرض کر لیا تم نے کہ میں بے ہوش ہوں؟ میں نے تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہے۔ میں نے ایک مختصر سا ڈرامائی وقفہ دیا اور اپنی بات کا تاثر دیکھا۔ وہ سب ذہنی طور پر مروب ہونے لگے تھے۔ میری فکر مت کرو، تم اپنے 10,000 مجھ سے لینا چاہو تو لے لو، حکومت سے لینا چاہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، پہلی صورت میں تمہارے اور میرے درمیان دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، دوسری صورت میں میرے ساتھی تم سے 10,000 واپس لے جائیں گے۔ تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جیل سے 3 مرتبہ انہی ساتھیوں کی مدد سے فرار ہوا تھا، تو چوتھی بار بھی ہو جاؤں گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ کیسی خوش قسمتی ہے؟ استاد نے مایوسی سے کہا۔ ایک معمولی سی بات تھی، سارے پروگرام کا ملبہ ہو گیا۔ استاد جی، یہی تو خوش قسمتی ہے تمہاری۔ میں نے کہا، تم پہلی واردات کر رہے تھے، کیا تیاری کی تھی تم نے 1 مہینے تک؟ تمہیں حق بھی معلوم نہیں کہ تم وہاں جاتے تو انجام کیا ہوتا۔ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حفاظتی نظام کیسا ہے۔ وہ میں نے دیکھ لیا تھا، چوکیدار کے پاس بھی ریوالور تک نہیں ہوتا۔ استاد نے خفت سے کہا۔ میں پھر ہنسنے لگا۔ ریوالور نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ تو نظر ہی نہیں آتا، مثلاً خفیہ الارم اور کیمرے جو ہر جگہ لگے ہوتے ہیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہیں۔ مینیجر اپنے کمرے میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہتا ہے، ذرا بھی شک ہونے کی صورت میں اسے صرف ایک بٹن دبانا پڑے گا، گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دے گی لیکن پولیس 10 منٹ میں آ جائے گی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے یہ سب کچھ؟ استاد کا اعتماد اب متزلزل ہو رہا تھا۔ میں پھر ہنسنے لگا۔ تم میرے مقابلے میں ابھی بچے ہو، مجھے بھی یہ سب کچھ 16 سال میں معلوم ہوا ہے۔ جب میں نے پہلی بار ایک گھر میں چوری کی تھی تو میری عمر بھی 16 سال تھی، لیکن میں پکڑا نہیں گیا تھا۔ میں نے گھر اور گھر والوں کے متعلق ضروری معلومات پہلے سے حاصل کر لی تھی۔ وہ زمانے اور تھے، خودکار الارم اور کیمرے استعمال نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں عام ہیں۔ تم ثبوت مانگتے ہو تو واقعی ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن تم خود سوچو، جو بات تمہاری کھوپڑی میں آتی ہے کیا اتنا بڑا ہوٹل چلانے والوں کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی؟ ایک معمولی جوہری بھی دکان کھولتا ہے تو اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کی پہلے سوچتا ہے۔ دنیا کے سب بڑے بڑے ہوٹلوں میں بہترین حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ تم نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ میں یورپ اور امریکہ بھی جا چکا ہوں فرار ہو کے، اور وہاں گورنر کی طرح رہ کے آیا ہوں۔ ان کے تو اپنے پرائیویٹ سراغ رساں بھی ہوتے ہیں۔ ہوٹل والے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ٹھہرنے والے معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ ڈاکہ پڑنا تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن انہیں اغوا کیا جا سکتا ہے، جیسے تم ابھی پرنسس کو اغوا کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ان میں مخالف سیاسی لیڈر بھی ہوتے ہیں، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ہوٹل محفوظ ہے اور وہاں کوئی واردات نہیں ہوتی، تو آخر کس وجہ سے؟ استاد کے یقین کا غبارہ جو بہت بلندی پر اڑ رہا تھا، ہوا نکلنے سے اتنا نیچے ہو گیا تھا کہ استادی کا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ گروہ کے جونیئر اراکین مجھے انتہائی عقیدت و احترام سے اور اپنے سرغنہ کو افسوسناک ملامت بھری اور سرکش نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ الو کا پٹھا پولیس سے بچنے کے لیے روب جھاڑ رہا ہے۔ میں نے تم کو بتایا نا کہ 10,000 معمولی رقم ہے، میں نے سکون سے کہا۔ پولیس تم کو آسانی سے نہیں دے گی، پہلے تو وہ تفتیش کریں گے اور تمہیں اس میں شامل رکھیں گے۔ 10,000 میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تم کو بھی میرا ساتھی ثابت کر دیں۔ 13 نمبر کے جوتے سے وہ دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہوگا کہ تم نے باہمی اختلاف کے باعث مجھے پولیس کے حوالے کیا۔
اور وہ تم سے 1000 طریقے آزما کر پوچھیں گے کہ اتنا خطرناک مجرم تمہیں کہاں ملا، تمہارے قابو میں کیسے آ گیا، مجھے کوئی خالی ہاتھ تو پکڑ نہیں سکتا، صبح تک انہوں نے تم کو بجایا تو تم میرا ساتھی ہونے کا اقرار کرو یا نہ کرو، اپنے دوسرے جرائم کا اقرار کر لو گے جن کی خبر انہیں بھی نہیں، مثلاً بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنے کا۔ وہ پوچھیں گے ریوالور کہاں سے حاصل کیا، کب سے تمہارے پاس ہے اور اب تک اس کا استعمال کہاں کہاں کر چکے ہو۔ 10,000 جوتے کھا کے تم جیل چلے جاؤ گے، اور اگر عقل سے کام لیتے ہوئے انعام کی رقم آدھی آدھی کرنے پر تیار ہو گئے تو وہ ضابطے کی کارروائی مکمل کریں گے، پھر افسران بالا کو رپورٹ کریں گے، معاملہ IG تک جائے گا، وہاں سے منظوری آئے گی، پھر بل بنے گا اور سرکاری خزانے جائے گا۔ سال بھر تک پہلے تم چکر لگاتے رہو گے اور ان سے اپنا حق یوں مانگتے رہو گے جیسے خیرات مانگ رہے ہو۔ تم کو 10,000 پورے مل سکتے ہیں کسی پریشانی کے بغیر اور مجھ سے دشمنی کا خطرہ مول لیے بغیر۔ میں تم کو رکا دیتا ہوں، تم میں سے ایک جائے اور رقم لے آئے، 10 کی جگہ 15 مانگو گے تو مل جائیں گے اور تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو جائے گا وہ واپس لوٹ کر بھی آئے گا؟ استاد نے کہا، ضمانت میں ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس، تم مجھے کسی اور جگہ لے جا سکتے ہو اور اپنے ساتھی کو وہ پتہ دے سکتے ہو مجھے بتائے بغیر، وہ کسی کو پیچھے آتا دیکھے تو رقم واپس کر دے، لیکن میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ جو یہ رقم دینا جانتے ہیں وہ تمہاری طرح گدے نہیں ہیں، وہ بدعہدی کرنے والے کے خاندان تک کو نہیں چھوڑتے، وہ تمہارا سراغ لگا لیں گے اور تمہیں یہ 10,000 تو دینے ہی پڑیں گے، سود میں اپنی جان بھی دینی پڑے گی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ 10-15 ہزار کی خاطر وہ وقت برباد نہیں کریں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ 100 بار دوسروں کو لوٹا، ایک بار خود بھی لٹ گئے، آخر دنیا میں ایک ہم ہی تو نہیں ہیں، یہ دھندا دوسرے بھی کر رہے ہیں اور کسی نے غلط فہمی کے باعث اپنوں ہی کو لوٹ لیا۔ میں نے انہیں سوچنے اور صورت حالات کو سمجھنے کا موقع دیا اور ان سے ایک سگریٹ طلب کی۔ جب میں وہ گھٹیا سگریٹ پی رہا تھا تو دوسرے کونے میں سر جوڑے وہ آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ میں نے ذہنی طور پر ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب ان کے لیے پولیس کے پاس جا کے انعام وصول کرنے کا تصور بھی محال تھا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ مجھے گرفتار کر کے وہ خود مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ تو رنگین تتلی کے پیچھے دوڑے تھے اور سامنے آ گیا آدم خور شیر۔ میں دل ہی دل میں ان کی پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سالے چلے تھے ڈاکہ ڈالنے، حلال کی کما کے کھانے میں محنت کرنی پڑتی تھی اور خون پسینہ ایک کرنا پڑتا تھا۔ عیش کے لیے کیش کا شارٹ کٹ انہیں یہی نظر آیا تھا۔ جرائم کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اور جاسوسی ناول پڑھ کے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ڈکیٹی بہت آسان کام ہے۔ آسان نہ ہوتا تو اخبارات میں ہر روز ڈاکہ پڑھنے کی خبریں کیسے آتی؟ پھر مل گیا ہوگا کہیں سے ایک ریوالور اور اس نے رہی سہی کسر پوری کر دی ہوگی۔ مکینک لوگ تھے، نہ جانے کب کس کی گاڑی چرائی اور اس کو بدل کے کیا بنا دیا، وہ تو خود پرزے جمع کر کے گاڑی کھڑی کر سکتے تھے۔ استاد مکرم کے ذہن میں ہوٹل کے مسافروں کو لوٹنے کا اچھوتا خیال آیا اور گراج میں تو استاد تھے ہی، گروہ کے استاد بھی کہلانے لگے۔ اب ہوا خراب ہو رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پولیس کے حوالے نہ کریں۔ استاد نے اتفاق رائے سے ہونے والا فیصلہ مجھ تک پہنچایا۔ لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ کون سا وعدہ؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ یہی کہ ہمیں 15,000 مل جائیں گے ابھی، استاد نے کہا، اور ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ میں بڑے مشفقانہ انداز میں مسکرایا، یوں جیسے میں نے فراخ دلی اور عالی ظرف سے کام لیتے ہوئے بچوں کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہو۔ یہ وعدہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، رقم کہاں سے ملے گی اور کون دے گا؟ اس کے لیے تمہیں وہیں جانا پڑے گا، ہوٹل فاران۔ میں نے کہا، رقم پرنسس صوفیہ ادا کرے گی۔ میری بات کا اثر وہی ہوا جو ہائی جیک ہونے والے مسافروں پر اس وقت ہوتا ہے جب ایک انہی جیسا مسافر اچانک کھڑا ہو کے دستی بم نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے حرکت کی تو جہاز دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ کچھ دیر تو ساکت و صامت بیٹھے رہ جانے والے مسافروں کو یقین نہیں آتا کہ دھمکی انہیں دی گئی ہے، اور جو گولا دھمکی دینے والا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا ہے وہ واقعی دستی بم ہے۔ گراج میں موجود سب لوگ صدمے سے سن کھڑے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ میری اس بات میں مذاق کا کون سا پہلو ہے۔ میں اطمینان سے ٹانگیں لمبی کیے دیوار کے سہارے بیٹھا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ پرنسس صوفیہ سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ استاد نے بہت دیر کے بعد کہا۔ وہی جو کسی بھی بیوی کا اپنے شوہر سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، انہیں 440 ووٹ کا ایک اور شوق لگا۔ تم بکواس کرتے ہو، بے وقوف بنا رہے ہو ہمیں۔ استاد چلانے لگا۔ میں کہتا ہوں اس شخص کی چال میں مت آؤ، یہ بہت خطرناک اور عیار آدمی ہے۔
عیار اور مکار ہمیں الو سمجھتا ہے، لیکن اس کی چیخو پکار سے کوئی متاثر نہیں ہوا۔ باقی تین مجھے پلک جھپکائے بغیر دیکھتے رہے۔ تم الو ہو، سب الو کے پٹھے۔ میں نے کہا، ہمت ہے تو گولی مار دو مجھے اور دفن کر دو اسی جگہ۔ کون ہے تمہارے جرم کا گواہ؟ اور پھر جاؤ ہوٹل میں ڈاکہ ڈالو، اگر پھنس جاؤ تو رونا نہیں۔ میں نے تو تمہیں خبردار کیا تھا، پرنسس صوفیہ میری بیوی ہے، وہ تمہاری ان بیویوں کی طرح نہیں ہے جو گھر میں چولہے جھونک رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں اور بچے پیدا کر رہی ہیں، جو چھپکلی دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگتی ہیں اور گھر میں چور کود جائے تو بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ وہ خود پوچھ لے گی تم سے میرے بارے میں اور سارا حساب بے باک کر دے گی۔ میں نے ذرا ٹھنڈے دل سے کام لیا ہے، وہ عورت ہے، اور جس عورت کا سہاگ کوئی چھین لے وہ بلی نہیں، زخم خوردہ شیرنی کی طرح انتقام لیتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا وقفہ دیا اور ایک گہری سانس لے کر پھر دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ تم اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے نا؟ اب وہ اکیلی ہے، جاؤ اسے اٹھا لاؤ۔ سب مرد ہو اور بہادر ہو، پرنسس کے نام سے دھوکہ کھا رہے ہو کہ وہ نازوں میں پلی بڑی اندام شہزادی ہوگی۔ اب کہاں رہی ہیں شہزادیاں سوائے ولایت کے؟ ایسے معزز نام تو ہم اچھے لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ میں تم کو ایک اور موقع دیتا ہوں، میرا رکا لے جاؤ اور میری بیوی کے پاس بے دھڑک پہنچ جاؤ، رقم لو اور واپس آ جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنا راستہ لو۔ ٹھیک ہے، رکا لکھو، نوجوان ڈرائیور نے جوش میں آگے بڑھ کر کہا۔ پرواہ نہیں استاد، اگر میں واپس نہ آیا تو اس کو زندہ گاڑ دینا، میں ایک رکا لے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی جرم تو نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکڑ لے، میں کہہ دوں گا کہ مجھے یہ شخص سڑک پر ملا تھا اور اس نے مجھے رکا پہنچانے کے 100 روپے دیے تھے۔ میں کیا جانوں، وہ کوئی مفرور اشتہاری مجرم تھا۔ پرنسس صوفیہ اس کی بیوی ہوگی تو پولیس خود اس سے پوچھ لے گی۔ استاد نے ذہین شاگرد کو قابل تعریف نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایک بوسیدہ ڈائری اور ایک بال پوائنٹ پین فراہم کیا گیا۔ سادہ صفحے کی تلاش میں ورق گردانی کرتے ہوئے میں نے ڈائری میں ایک نام کئی جگہ دیکھا، رنگ برنگ، ڈینٹر اینڈ پینٹر۔ اس کے آگے مختلف رقوم لکھی ہوئی تھی۔ اس گیراج میں گاڑیوں پر رنگ کا کام نہیں ہوتا تھا، ورنہ ان کے در و دیوار پر ڈیفکو سپرے کے سارے رنگوں کی پھوار نظر آتی۔ غالباً گیراج والوں کا رابطہ کسی ڈینٹر پینٹر سے بھی تھا، چنانچہ وہ مکینیکل کا کام خود کرتے تھے اور رنگ و روغن کے لیے رنگ برنگ ورک شاپ سے اشتراک کرتے تھے۔ یہ انہی کا حساب ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک صفحے پر لکھا، اسی وقت میری خاطر ان کو 15,000 دے دو، اور صفحہ پھاڑ کے آگے بڑھا دیا۔ استاد نے چھت سے مبلغ شیڈ والے 40 واٹ کے بلب کی مدھم روشنی میں تحریر کو دیکھا اور باری باری گروہ کے اراکین کو ملاحظہ کے لیے پیش کیا۔ بات اتنی صاف اور سادہ تھی کہ شکوک پیدا کرتی تھی۔ تم نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، اپنے دستخط وغیرہ نہیں کیے؟ استاد نے کہا۔ تم عقل سے بالکل پیدل ہو، میں نے کہا۔ استاد بنے پھرتے ہو، تمہیں تو ابھی 10 سال شاگردی کرنی چاہیے میرے شاگردوں کی۔ ارے بھائی، نام تمہیں بھی معلوم ہے، سیدھے پرنسس کے پاس چلے جاؤ، وہ میری ہینڈ رائٹنگ پہچانتی ہے، تو نام کیوں لکھوں میں؟ اور اس میں تمہاری ہی بچت ہے، خدا نہ خواستہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، حالانکہ اس کا امکان 1% بھی نہیں ہے، تو اس ایک سطر سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم کس سے ملنے آئے تھے اور تمہیں کس نے بھیجا تھا۔ اس پرزے کو کہیں گرا دو گے تب بھی محفوظ رہو گے۔ تمہیں اصرار ہے تو لاؤ، میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں۔ یہ سوچ لو کہ تمہارے پاس سے یہ تحریر برآمد ہوئی تو تمہارے لیے وضاحت مشکل ہو جائے گی، تمہیں میرا اعلی کار سمجھ لیا جائے گا۔